یہ میرے یاد ہم نام عمران نثار صاحب ہیں، اوریجنلی فرام شیخوپورہ، امریکہ میں ہوتے ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ ایک وقت تھا جب مولانا فضل الرحمان بے نظیر کے دور میں عورت کی حکمرانی کو حرام قرار دیتے تھے آج جب کہ وہ خود مریم نواز اور آسوا بھٹو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اب عورت کی حکمرانی حلال ہو گئی ہے؟ مولانا آج پاکستانیوں کو گمراہ کر رہے ہیں یا پھر اس دور میں کر رہے تھے؟ رہنمائی فرمائیں۔ عمران نثار صاحب، میں رہنمائی کرنے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے، اور آپ کے پاس جس قسم کا شعور ہے، اگر قوم کے 1/4 چوتھائی حصے میں یہ سینس، یہ شعور ڈیولپ ہو جائے تو ان لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ نام و نشان مٹ جانے سے میری مراد یہ ہے کہ سیاست سے ان لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے، اور پاکستانیوں کی جو منزل مسلسل کھوٹی ہے ان کا پینڈا مختصر ہو جائے، لیکن یہ بھی ہوگا نہیں۔ اچھا، یہ جو بات آپ نے کی ہے، میں نے اس پہ بہت جنگ لڑی ہے۔ بے نظیر بھٹو 86 میں جب آئی ہیں، اس وقت یہ ایک کمیونٹی لگی ہوئی تھی۔ یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ ایک خاص کمیونٹی ہے جو عالم اسلام کے گٹوں میں بیٹھ گئی ہے، جو مسلمانوں کے گٹوں میں بیٹھ گئی ہے۔ میں تھوڑا اس کا وضاحت کر دوں پہلے۔ یہ آٹومن امپائر جو تھی، جیسے خلافت عثمانیہ بھی کہتے، سلطنت عثمانیہ بھی کہتے، جو 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کرتی تھی، اس کا بیڑا غرق کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ اب وہ پوچھیں کیسے؟ ظاہر ہے میں تو اس وقت نہیں تھا، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ وہ یوں کہ جب ٹرکی میں پہلا میڈیکل کالج بنا تو ظاہر ہے میڈیکل کالجز میں ڈائسیکشن وغیرہ کی جاتی ہے، تو وہاں کا جو شیخ الاسلام تھا، کیا بندہ ہوگا وہ، اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، پہلا میڈیکل کالج بند کرا دیا اس نے۔ پھر جب پہلا پرنٹنگ پریس لگا، وہ ترکوں کا بیڑا غرق کر گیا۔ اس نے کہا ہے آج عام کتاب چھپ رہی ہے اس پہ، کل تو قرآن پاک بھی چھپے گا۔ اس زمانے کی جو پرنٹنگ تھی وہ اور طرح کی ہوتی تھی، اس میں سے پانی وغیرہ بھی بہت استعمال ہوتا تھا، وہ ظاہر ہے پھر وہ باہر جاتا تھا کہ یہ تو پھر اس کے بعد صدیوں سے قرآن پاک ظاہر ہے ہاتھ سے تو نہیں لکھے جا رہے، اس کا بھی شیخ الاسلام نے بیڑا غرق کیا۔ پھر اس نے اتنی بڑی امپائر کو اور برباد کیا۔ یہ ایک نہیں، ماشاءاللہ مختلف قسم کے شیخ تھے شیخ الاسلام۔ وہ ماڈرن ویپن تھا جس پہ پہلی بار سنگینیں لگی ہوئی، سنگینیں، تو اس کا کیا فتویٰ تھا؟ اس نے کہا کہ یہ اندازہ لگا، یہ تو کفار کا ہتھیار ہے، سلطان بیڑا غرق کرنا چاہ رہا ہے۔ آج دھمالیں ڈال رہے ہیں، بھنگڑیں ڈال رہے ہیں، لڈیاں ڈال رہے ہیں، کیا جی ہم ایٹمی طاقت ہیں؟ وہ ایٹم بم آپ نے بنایا ہے، وہ تو سیکنڈ ورلڈ وار میں استعمال ہو چکا ہے، آج بنا کے کون سی توپ چلائی دی آپ نے؟ تو وہ کفار کا ہتھیار نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک مینٹالٹی ہے، عورت حکمران ہوگی نہیں ہوگی، ان کے ایشوز ہی عجیب ہیں، بہت ہی عجیب و غریب ہیں۔ اب میں نے جو پہلے عرض کیا تھا آپ کے سوال کے جواب میں کہ میں نے اس پہ بڑی جنگ لڑی ہے، یہ غور کریں ذرا، اس کا ٹائٹل دیکھیں کیا ہے۔ یہ میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے دفاع میں ان کی خواہش پہ، میں زبانی بات کر رہا تھا کہ یہ جہالت اس طرح کا پرچار کر رہی ہے، زمانے بدل گئے ہیں، اور دین کے بارے میں کہ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس، وہ اس طرح کی میں بات کر رہا تھا، تو بی بی نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو رائٹ؟ تو میں نے کہا جی اچھا میں لکھ دیتا ہوں۔ یہ سمجھیں آپ، یہ کلوز اپ میں یہ کتاب دیکھ لیں، اس کا عنوان کیا ہے، کتاب کیا ہے؟ کتابچہ ہے ملائیت، ملوکیت، آمریت، اسلام اور عورت۔
یہ لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کیا گیا. یہ کتابچہ تھا کہ لوگوں کو اس پہ کوئی لمبی چوڑی بھاری کتاب کو نہ عام آدمی نہیں پڑھے, یہ میٹرک کا بچہ بھی پڑھ سکتا تھا. یہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تاکہ کوئی لوگوں کی رائے ہموار ہو. اور اسی کے پیچھے میری اس تصویر کے ساتھ بے نظیر بھٹو کی ایک اہم ترین تقاریر میں سے ایک تقریر تھی, اس کا اقتباس ہے, وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پچھلے شاید کسی سوال کے جواب میں اس کا حوالہ دینا چاہ رہا تھا تو میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی. یہ ہے ایڈریس ٹو پارلیمنٹری اپوزیشن گروپ 11/6/1987 پرل کانٹیننٹل راولپنڈی. 11/6/1987 پرل کانٹیننٹل راولپنڈی میں خطاب کرتے ہوئے پارلیمنٹری اپوزیشن گروپ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا, اونلی حسن نثار truly understands Zia's system and its unbelievable paradoxes when he says شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی, الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. عمران نثار صاحب, یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ کل مولانا آج پاکستانیوں کو گمراہ کرنا ہی ہے, پھر اس دور میں کر رہے تھے, تو یہ گمراہی وغیرہ کا چکر نہیں ہے. ہم اندھے ہیں, مجھے کون گمراہ کر سکتا ہے؟ اگر میں اندھا ہوں, نابینا ہوں, تو پھر تو میرا ہاتھ پکڑ کے جانا میں نے مشرق ہے, آپ مجھے لے جاؤ مغرب, شمال میں جانا چاہ رہا ہوں, آپ مجھے لے جاؤ جنوب, اگر میں اندھا ہوں. ان بیچاروں کی کیا حیثیت کہ کسی کو گمراہ کریں گے یا کسی کی رہنمائی فرمائیں گے؟ نو, ہم اندھے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ وہی لوگ ہیں نا, تصویر حرام ہے, کتنا وقت برباد کیا. آج تصویر کے بغیر پاسپورٹ نہیں, پاسپورٹ کے بغیر آپ سعودی عرب نہیں جا سکتے, وہاں جائے بغیر آپ نہ حج کر سکتے ہو, نہ عمرہ کر سکتے ہو, نہ زیارتوں پہ جا سکتے ہو, چاہے ایران میں ہوں یا عراق میں ہوں یا کہیں اور ہوں. ایک زمانے میں انہوں نے وہ کوحرام مچایا, وہ گند ڈالا, کیا لاؤڈ سپیکر حرام ہے. اندازہ لگاؤ یار, کس شے کو, ڈھنگ کی شے کو انہوں نے حرام قرار نہیں دیا. پھر آدمی, اچھا کمال دیکھو, کیمرہ تصویر حرام ہے, آج میک اپ شیک اپ کرا کے, کنگھی پٹی کر کے نامحرموں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے, بالکل بیٹھنا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے تو شیئر کرو, بتاؤ, بات کرو, ڈائلاگ کرو. یہ جو مومن کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عہد کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے. جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس عہد کو جاننا بہت ضروری ہے. اور عمران نثار صاحب, یہ جو میں نے بات عرض کی نا کہ ہم اندھے ہیں, اندھے ہونے کی بے شمار قسمیں. آنکھوں والے اندھے اتنے زیادہ ہیں ہم جیسے معاشروں میں, چونکہ تعلیم کی کمی ہے, تربیت کی کمی ہے, دنیا سے واقف نہیں ہے, دنیا کدھر جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے. تو اس لیے میں نے اندھے کا جو لفظ استعمال کیا, یہ ہمارا اپنا قصور ہے. ایک زمانے میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے, جہاز کو, چیل. پھر جب بر صغیر میں قیام پاکستان سے بہت پہلے جب انگریز نے ریلوے کی پٹڑی بچھا رہے تھے, تو یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ فرنگی جو ہے, گورا انگریز, یہ لوہے کے پٹے ڈال رہا ہے تاکہ ہمارا ہندوستان گھسیٹ کے لے جائے. سو یہ بہت بڑا لنگر ہے. صحیح اچھا, اور بہت کم تعداد ہے ان لوگوں کی جو جینوئنلی دین کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور پھر اس کو پوری دیانتداری سے ایکسپلین کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ادروائز جو جس سٹیج پہ جس طرح کی ان کی کنٹریبیوشن ہے, میجورٹی کی, میں سب کی بات نہیں کر رہا. اور ایک اور بات میں چلتے چلتے آپ کو عرض کر دوں, عالم تو کہلانا نہیں چاہیے. انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے,
میرا بلڈ گروپ کیا ہے، یہ ایون آئنسٹائن بھی ہوتا، دنیا کا بڑے سے بڑا مفکر، سائنٹسٹ، انجینئر، ڈاکٹر، اس کو بلڈ کا سیمپل دینا پڑے گا، وہ لیب بتائے گی کہ تمہارا بلڈ گروپ کون سا ہے، یہ اے ہے، بی ہے، بی نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے یا او ہے یا کیا ہے. میری کمر پہ اگر کوئی تیل ہے تو کوئی بتائے گا بھائی. میں تو جو کھانا کھاتا ہوں اس کے لیے اپنی ملازمہ کا یا ملازم کا یا کوک کا یا شیف کا محتاج ہوں. گاڑی خراب ہو جائے مجھے ورک شاپ چاہیے، کوئی اور فکس کرے گا. اے سی خراب ہو جائے مجھے اور ٹیکنیشین کی ضرورت پڑے گی. بندہ کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو کرۂ ارض ہے یہ کرۂ ارض نہیں ہے. ایویں مار دیتے ہیں بات منہ اٹھا کے. وہ بھائی زیادہ تر تو یہاں پانی ہے. یہ کرۂ آبی و ارضی ہے. پتہ نہیں 60-70 کتنے فیصد تو پانی ہے. تو پانی کی مخلوق کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ ککھ بھی نہیں. چپاتی مجھے بنانی نہیں آتی، بڈھا ہو گیا ہوں میں، کھانا کھائے جا رہا ہوں، چپاتی بنانی نہیں آتی. جو کپڑا پہنا نہ میں یہ کپڑا نہ یہ فیبرک میں بنا سکتا ہوں، نہ میں اس کو سی سکتا ہوں. جوتا پہنا ہوا ہے مجھے موچی کا، میں محتاج ہوں یا کسی جو شو مینوفیکچرنگ کمپنی کا. کیسے منہ اٹھا کے مجھے کو عالم کہے تو میں اسے کہوں گا او بھائی عقل کو ہاتھ مار. عالم صرف وہ ذات ہے بس. ہمارے پلے کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک آدھ چیز کے بارے میں تھوڑی بہت جان پہچان. جس نے باٹنی پڑھی ہے اس کو پتا ہوگا نباتات کا علم کیا ہے، جو جیولوجی پڑھے گا اس کو پتا ہوگا رادیات کیا ہے. تو میں عالم کہاں سے آ گیا؟ تو میں تو یہ میز نہیں بنا سکتا، اوقات تو یہ ہے، لیکن یہ بات ہی نہیں آتی. چند مرلوں کا یا چند کنال کا ایک بلڈنگ ہوگی، اس پہ لکھ دیں گے دارالعلوم. ان میں سے ایک نہیں ہے جو ماڈرن علوم کے نام بھی جانتا. علوم تو بہت بڑی بات ہے، ان میں سے ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس کو یہ پتا ہو کہ کون کون سا علم ایجاد ہو چکا ہے، مرز وجود میں آ چکا ہے. سو اس کمیونٹی کا اور ہمارا اپنا جو میں نے کہا نا، ہم مندے ہیں. مطلب میرے بیٹے کی شادی ہو، میں نکاح خان میں نے کیا کرنا ہے؟ میرے کسی عزیز کی تو میں ڈھونڈتا پھروں گا. یا نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے. اتنی دیر کا کام ہے، میں وہ بھی نہیں کر سکتا. تو ہماری اپنی بھی یہ اپنی جگہ پہ ہمارا بھی جواب نہیں. ہم سب نیلے پہ دل ہیں بھائی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تھینک یو ویری مچ.